اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس دنیا کے علاوہ اور بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے جسے حور کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے انسانوں کو ملیں گی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے مصیبتوں پریشانیوں کو برداشت کیا اور اس کے حکموں کو مانا، تو بطور انعام اللہ تعالیٰ اسے حور عین کی شکل میں عطا کرے گا۔ جس حور عین کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کیا ہے، حور اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ اس کے پینے سے بہکیں گے۔ ان کے پاس نیچی نظروں اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ایسی نازک ہوں گی کہ جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جلد ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جن کو کسی جن و انس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا کہ حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی جن و انس نے چھوا ہے اور نہ دیکھا ہے، اور یہ حور اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے بطور انعام جنت میں ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہوتی ہے اور اس کو کسی ہاتھ نے نہ چھوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حور کو زعفران سے پیدا فرمایا ہے، ان کے چہرے پر نور اور بدن پر ریشم کے کپڑے ہوں گے۔ حوروں کی جسمانی بناوٹ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا اور سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے۔ گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے بنایا گیا۔ ان کے سروں میں خوشبودار کستوری بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کرے تو ساری دنیا اس کے حسن کے دیوانے ہو جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں اس کے نور سے جگمگا اٹھے۔ روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں ہیں جو جنتی گلاب سے سواری گئی ہیں، نہ وہ سوتی ہیں، نہ حاملہ ہوتی ہیں، نہ حیض آتا ہے اور نہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ جنت کے اندر مختلف قسموں کی حوریں ہیں جو ایمان والوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس کے نیچے حوریں رہتی ہیں اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی مرد جب اس نہر کے پاس سے گزریں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے، جب اس کی کلائی کو چھوئیں گے تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری حور کو پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح جنت میں ایسی حوریں بھی ہیں جن کے ارد گرد 70,000 خدمت کرنے والی لڑکیاں چلتی ہیں اور جنت کے اندر پرہیزگار بندوں کو خوب تلاش کرتی ہیں۔ حور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے جو ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ادنا سے ادنا جنتی کو بھی جنت کے اندر 1000 محل دیا جائے گا۔ ہر دو محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور ہر محل میں حور عین اپنے جنتی شوہر کا انتظار کریں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے نیچے ابری ہوئی چھاتیوں والی کنواری حوریں ہوں گی اور وہاں نغمہ اور گیت گائیں گی۔ جب درخت ان کی آوازیں سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی آواز پیدا کریں گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنتی مرد حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شوہت 70 سالوں تک اس کے جسم میں باقی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب صحبت پوری ہو جائے گی تو وہ حوریں دوبارہ کنواری ہو جائے گی۔ حوروں کا تصور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ ہندو مذہب کی وید
اور مہابھارت میں بھی ایسی عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا جاتا ہے۔ یہ عورتیں سورگ میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق سورگ میں ایک خوبصورت جھیل ہے جہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں موجود ہیں، اور سورگ میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ اسی طرح ہندو مذہب کی کتابوں میں اور شاستروں میں کئی کہانیوں کا تذکرہ ہے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ حوروں کا تصور بڑے بڑے مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جو مخالفین اسلام ہیں اور جو اسلام کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، انہیں صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تا دم حیات اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔